ملک میں جیسے جیسے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں ویسے ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے انتخابی جلسوں میں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ملکی مسائل کے حل اور پرکشش منصوبوں کے اعلانات میں تیزی آ رہی ہے۔ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی صورت میں مہنگائی سے پریشان عوام کو 300 بجلی کے یونٹ مفت فراہم کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ میٹرو بس کا روٹ لاہور سے قصور تک بڑھایا جائے گا، نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی، تنخواہیں دگنی ہوں گی اور لوگوں کو گھر بنا کر دیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ حکومت میں آنے کی صورت میں کرپشن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شفاف نظام نافذ کرے گی، جبکہ دیگر جماعتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ عوامی مسائل کا حل انہی کے پاس ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے جانے والے ان بلند و بانگ انتخابی وعدوں پر عمل درآمد ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ مختلف شعبوں کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ جب تک عالمی مالیاتی ادارے IMF کے قرضوں کے معاہدے برقرار ہیں، مستقبل کی حکومت اپنے وعدے فوری طور پر پورے کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ بجلی کے 300 یونٹ مفت فراہم کرنے کے دعووں کے حوالے سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے سابق چیف ایگزیکٹو مجاہد پرویز چٹھا نے بتایا کہ پاکستان میں جن ذرائع سے بجلی تیار ہو رہی ہے اس کی قیمت برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اس حالت میں بجلی کی قیمت تک کم نہیں ہو سکتی تو مفت کیسے دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک طریقہ سستی بجلی بنانا ہے جو صرف ڈیم بنانے سے ہو سکتا ہے اور یہ کام اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دیگر ممالک کی طرح ہم بھی زیادہ سے زیادہ شمسی توانائی یعنی سولر انرجی پر منتقل ہو جائیں، تاہم اس پر بھی فوری عمل درآمد مشکل دکھائی دیتا ہے۔ مجاہد پرویز چٹھا کے مطابق مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو انہوں نے 100 یونٹ تک بجلی مفت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت طے ہوا تھا کہ حکومت پنجاب اپنے فنڈ سے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے بل ادا کرے گی۔ بل ادا کرنے سے پہلے ہی ان کی حکومت چلی گئی۔ یہ کوئی مستقل حل نہیں، عارضی ریلیف ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ نکال کر دوسری طرف ڈال دیا جائے، لیکن ایسا کب تک ہوگا؟ اسی طرح سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ وہ حکومت میں آ کر لاہور سے قصور تک میٹرو بس کا روٹ بڑھائیں گے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے جنرل مینیجر عزیز شاہ نے اسے مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ میٹرو بس پہلے ہی 2 ارب 30 کروڑ روپے سالانہ خسارے میں چل رہی ہے۔ اگر روٹ کو گجومتا سے قصور تک بڑھایا جائے تو اس پر بہت لاگت آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس طرف روٹ پر آبادی نہ ہونے کی وجہ سے سواری نہیں ہوگی، پہلے ہی اس طرف سے شام اور صبح کے علاوہ سواری نہیں ہوتی۔ عزیز شاہ کے بقول اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس لاہور ماس ٹرانزٹ کے تحت چلتی ہے۔ پرپل اور بلیو لائن مکمل ہونے تک لاہور میں ٹرانسپورٹ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں تاخیر ہوتی رہی۔ آئندہ حکومت کو سب سے پہلے اس پر کام کرنا ہوگا۔ نون لیگ اور PPP کی طرح PTI، MQM، جماعت اسلامی اور JUI سمیت دیگر جماعتیں بھی ملک کے شدید معاشی مسائل حل کرنے کی دعوے دار ہیں۔ تاہم ماہر معیشت الماس حیدر پوچھتے ہیں کہ سیاسی لیڈر اتنے بڑے بڑے وعدے تو کر رہے ہیں، لیکن عوام اور میڈیا ان سے پتہ کریں کہ بڑے بڑے منصوبوں کی تکمیل کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ الماس کے بقول سیاسی لیڈر جو مرضی وعدے کرتے رہیں، جب تک IMF کا معاہدہ برقرار ہے یہ اپنی مرضی سے سبسڈی تک نہیں دے سکیں گے۔ منصوبوں کے لیے خطیر رقم چاہیے۔ قرض تو پہلے ہی اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی قسط دینے میں ہمارا بجٹ متاثر ہو جاتا ہے۔ الماس کے مطابق عوام کو سہولت دینا ہر حکومت کی یقینی طور پر ترجیح ہوتی ہے۔ ماضی میں حکومتوں نے کئی وعدے پورے بھی کیے ہیں، لیکن بیشتر صرف وعدے ہی رہ گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔